بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ ود عامر مرزا۔ دوستو، اسلام آباد G11 جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش دھماکے میں جو کردار تھے وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں، ہماری انٹیلیجنس بیورو اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کی بہت ہی کاوشوں کے ساتھ بڑی بہترین ان کی کارروائی، انہوں نے اس خودکش بمبار کے ہینڈلرز، اس کے سہولت کار یہاں پر جو وفاقی دارالحکومت میں موجود تھے، وہ اس سمیت کچھ 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی ایک کہہ لیں کہ سیکیورٹی لیپس کہہ لیں، اور یا دوسرا کہہ لیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور جو ہماری چیک پوسٹز ہیں پشاور سے اسلام آباد، اور اسلام آباد کیونکہ جو حالات و واقعات چل رہے تھے اس حوالے سے بہت ہی وہاں پر سیکیورٹی الرٹس بھی تھی، لیکن اس سب کے باوجود خودکش بمبار کا اسلام آباد میں آنا، وہاں پر رہائش اختیار کرنا، پھر اس کے بعد وہاں سے خودکش جیکٹ پہن کر جائے وقوع جو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جہاں پر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے وہاں تک پہنچنا، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ پشاور سے اسلام آباد خودکش جیکٹ جو لائی گئی ہے وہ راستے میں کہیں چیک نہیں ہوئی، کتنی چیک پوسٹیں ہیں وہ کس طرح سے پہنچی، یہ ایک ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے، اور ان سے جو ہے اس بارے میں وہ باز پرس بھی ہونی چاہیے، پوچھا بھی جانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے جو معاملات افغانستان سے، انڈیا سے جو چل رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ فنڈنگ کرنے میں کسی صورت بھی وہ پیچھے نہیں رہتا۔ افغانستان میں جو فتنۃ الخوارج ہیں، تحریک طالبان کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، افغانستان میں موجود ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ان کے ذریعے انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے مختلف اور اہم شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، اور مزید واقعات کے لیے وہ کاوشیں اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیٹیل آئی ہیں اپنا اسلام آباد خودکش حملہ آور کے حوالے سے، اس حملہ آور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام عثمان عرف کاری ہے، اور وہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے اچین نگرہار، وہاں کا رہائشی وہ بتایا گیا ہے، اور ایک سعید الرحمان عرف داد اللہ، یہ افغانستان باجوڑ میں اس کی موجودگی پائی گئی ہے، وہاں پر بیٹھ کر یہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور یہ تحریک طالبان جو فتنۃ الخوارج ہیں ان کا انٹیلیجنس چیف بتایا گیا ہے، وہاں پر بیٹھ کر یہ کوئی ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے اپنے یہاں پر موجود لوگ جو اس نیٹ ورک کا حصہ تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اسی ایپ کے ذریعے اس نے یہاں پر موجود ایک ساجد عرف شینا نام بتایا گیا جو ہینڈلر تھا، جو یہاں پر صحیح جس کا مین کردار یہاں پر سامنے آیا ہے، وہ ساجد اللہ عرف شینا اس کا نام بتایا گیا ہے۔ اس کو پہلے وہ اس دہشت گرد کی تصاویر بھجواتا ہے عثمان عرف کاری کی، اور جو انسٹرکشن دیتا ہے اس کے مطابق اسلام آباد کے کسی ایک علاقے میں اس نے اس دہشت گرد کو ریسیو کرنا تھا، وہاں سے اس کی شناخت کے لیے اس کو پہلے تصاویر بھجوائی گئی، اور پھر وہ دہشت گرد جب اسلام آباد میں خودکش بمبار جو ہے وہ اسلام آباد آتا ہے، اور مطلوبہ جگہ جو بتائی گئی تھی وہاں پر سے یہ ساجد اللہ عرف شینا جو ہے وہ اس کو وہاں سے ریسیو کرتا ہے، ریسیو کرنے کے بعد اس کو اسلام آباد کے ایک علاقے میں ٹھہراتا ہے، ایک مکان میں، اور پھر اس کے بعد اس کو جو اگلا حکم آتا ہے وہ اس کو حکم یہ آتا ہے کہ اپنا میں بات کر رہا ہوں ساجد اللہ عرف شینا کی، اس کو انسٹرکشن جو تھیں وہ باجوڑ افغانستان سے مل رہی تھیں بذریعہ سعید الرحمان، اور جو ٹیلی گرام کی ایپ استعمال کی گئی ہے اس کے ذریعے سے اس تک تمام تر یہ انسٹرکشن اس کو موصول ہو رہی تھیں۔ اچھا، اب بڑی ایک
اہم اور کہہ لیں کہ بڑی مایوب سی بھی کہہ لیں اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جو سعید الرحمان عرف داد اللہ ہے، وہ جو انسٹرکشن دیتا ہے، اس نے ساجد اللہ عرف شینا کو جو پیغام دیا، اس کو کہا کہ پشاور کے علاقے میں کوئی اپنا اکھن بابا قبرستان ہے، اس کے قریب وہاں پر اس نے کچھ لوگوں کے متعلق اس کو بتایا اور کہا کہ وہاں سے یہ خودکش جیکٹ جو ہے وہ تم نے ریسیو کرنی ہے، وہاں سے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ساجد جو ہے جیکٹ لینے کے لیے وہاں پشاور جاتا ہے اور وہاں سے وہ جیکٹ لے کر وہ اسلام آباد بھی آ جاتا ہے۔ یہ جیکٹ خودکش جیکٹ جس میں بارودی مواد تھا، جو تیار جیکٹ تھی، جو صرف خودکش بمبار کو پہنائی جانی تھی، یہ پشاور سے اسلام آباد پہنچ کس طرح سے گئی؟ رستے میں بے شمار چیک پوسٹ ہے اور چیکنگ کا نظام جو ہے وہاں پر بہت ہی سخت ہے، اور خاص کر آج کل کیونکہ دہشت گردی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، بھارت کی طرف سے تھریٹس ہے، افغانستان میں جو فتنۃ الخوارج بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے مختلف کاوشیں کی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے بہت ہی زیادہ چیکنگ کا نظام جو ہے وہ سخت ہے، سیکورٹی انتہائی الرٹ ہے، اور خاص کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو تھی سیکورٹی وہ انتہائی سخت تھی۔ لیکن اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ پشاور سے اسلام آباد تک یہ جیکٹ پہنچ کیسے گئی؟ اس کو راستے میں کسی نے چیک نہیں کیا، راستے میں کسی کے پاس کوئی میٹل ڈیٹیکٹر یا اور دیگر انسٹرومنٹس جو ان حوالے سے پولیس فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کیے گئے ہیں، تو وہ کہیں بھی استعمال نہیں ہوئے، کہیں بھی کسی نے چیک نہیں کیا۔ یہ پبلک ٹرانسپورٹ آیا، اپنی ٹرانسپورٹ پر آیا، یا کوئی پیدل سفر کر کے آیا ہے، یا کوئی جنات تھے جنہوں نے پشاور سے اس کو اٹھا کر اسلام آباد میں پہنچا دیا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد جس جگہ پر اس نے خودکش حملہ آور کو رکھا ہوا تھا، وہاں پر اس نے اس خودکش حملہ آور کی خاطر تواضع بھی کی، اور پھر وہ جیکٹ جو پشاور سے اسلام آباد لائی گئی تھی وہ اس کو پہنائی اسی ساجد اللہ عرف شینا نے، اور پہنا کے اس کے بعد اس کو جو ٹارگٹ تھا جوڈیشل کمپلیکس G11 کے باہر، وہاں پر اس کو پہنچایا گیا۔ وہاں پر یہ کس طرح سے پہنچ گیا؟ اتنا حساس ایریا، وہاں پر بھی سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ بہت سخت تھا، وہاں پر بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی، لیکن اس کو کسی نے چیک نہیں کیا، کوئی کس کو قابو نہیں کر سکا، کوئی یہ بھانپ نہیں سکا کہ یہ شخص جو اپنے ٹارگٹ پر آ رہا ہے اس نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں پر۔ اس کے متعلق ہمارے جہاں جہاں بھی کوئی لوپ ہولز ہیں، جہاں جہاں خامیاں ہیں، ان کو دور کرنا پڑے گا۔ بہرحال جو آنے والا ہوتا ہے، جس نے کوئی اٹیک کرنا ہو، چاہے وہ خودکش حملہ آور ہو، چاہے وہ فائرنگ کرنے والے ہوں، چاہے کوئی بم دھماکے والے ہوں، کہتے ہیں کہ وہ بھاری وہی ہوتے ہیں، وعدہ انہی کا ہوتا ہے، اپر ہینڈ وہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارا کچھ پہلے سوچ کے پلان کر کے آتے ہیں، اور جبکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے علم میں یہ چیزیں ہوتی نہیں، وہ لا علم ہوتے ہیں، وہ روٹین میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے کوئی ایسے خرابی کی طرف نہ جائیں، لیکن بہرحال اپر ہینڈ انہی کا ہوتا ہے جنہوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے اٹیک کیا بھی اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اور ان کو جو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ اٹیک اس مقام پر کرنا ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہو، خاص کر سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کا نقصان ہونا چاہیے، یہ ان کا ٹارگٹ تھا۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس واقعے کے بعد ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے بہت ہی اچھی کارروائی کرتے ہوئے اپنے تمام تر وسائل جو تھے وہ بروئے کار لے کے آئے، اور اس نیٹ ورک کو انہوں نے کہہ لیں کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نیٹ ورک کو انہوں نے بریک کیا، اور تمام تر وہ چیزیں سامنے لے کر آئے۔ ان کا کمانڈر جو سعید الرحمان افغانستان باجوڑ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے متعلق ڈیٹیلز حاصل کی، اور دیگر جو کردار ہیں، جو روپوش ہیں اور جو افغانستان میں رہ کر یہ ساری کارروائیاں کروا رہے ہیں، ان کے بھی نام سامنے آئے، ان کے کردار بھی سامنے آئے کہ کس کس کا کتنا حصہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سیکیورٹی ادارے، خاص کر انٹیلیجنس بیورو اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو قابل افسران ہیں، انہوں نے ان کے متعلق تمام تر ڈیٹیل، تمام تر انفارمیشن حاصل کر لی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ جو نیٹ ورک یہاں پر تھا اور ان کا اہم کردار تھا ساجد اللہ عرف شینا،
اس کو فوری طور پر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا، اس کے متعلق تمام تر انفارمیشن حاصل کی، اور پنڈی کے علاقے میں غالباً بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں پر کہیں رہ رہا تھا اور کافی عرصے سے وہاں پر کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ 3 اور اس کے ساتھی دہشت گردوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس نیٹ ورک کے اور بھی کوئی کردار، ان کے اور بھی کوئی ساتھی وفاقی دارالحکومت پنڈی میں یا اور کسی دیگر شہروں میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک گزارش جو ہے وہ تمام ہمارے پاکستانی قوم جو ہے ان سے بھی ہے، بلکہ ہمارے ان جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی بارہا یہ پاکستانی قوم، پاکستان کے شہریوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر نظر رکھیں۔ کچھ ایسے لوگ جو غیر ملکی ہیں، جو پاکستانی نہ ہوں، جو اپنی چال ڈھال سے، اپنے حلیوں سے، اپنے چہروں سے غیر ملکی لگتے ہیں، خاص کر ان پر نظر رکھی جائے، اور جو افغانی خاص کر جن کی شناخت ہے، ان کے چہروں سے ہی فیل ہوتا ہے کہ وہ افغانی ہیں، اور ان کے متعلق خاص کر کہا گیا ہے کہ ان پر کڑی نظر رکھی جائے، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جائے، اور اگر کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئے تو فوری طور پر سیکیورٹی اداروں کو اطلاع کی جائے، اور جگہ جگہ پر اس کے اپنا سیکیورٹی اداروں کے جو پولیس ہیلپ لائن ہے وہ تمام تر نمبرز موجود ہیں، وہاں پر اطلاع کی جائے تاکہ آئندہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے، کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آ سکے جو اسلام آباد میں پیش آیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کے ساجد اللہ عرف شینا کے متعلق، یہ وہاں پنڈی میں رہ رہا تھا، کرائے کے گھر میں رہا تھا، کسی محلے میں ہی رہ رہا تھا، کسی ایریے میں رہ رہا تھا، وہاں کے لوگ اگر اس پہ نظر رکھتے، اس کی ایکٹیویٹی پر، اس کے پاس کون آ جا رہا ہے، کون ملنے آتا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہے، تو وہ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد نظر رکھیں تو یہ ساجد اللہ پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہوتا۔ یہ اسلام آباد میں جو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خود کچھ دھماکہ ہوا ہے وہ نہ رونما ہوتا، یہ پہلے ہی گرفتار ہو سکتا تھا۔ تو تمام سیکیورٹی اداروں نے جو بارہا کہا ہے، اس حوالے سے میری بھی پاکستانی شہریوں سے یہی اپیل ہے کہ وہ اپنی نظریں، اپنے کان کھلے رکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے رکھیں۔ ایسے عناصر جو ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی موجود ہیں اور ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں جو اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم اپنا کردار جو ہے اس میں ادا کریں گے، سیکیورٹی ادارے تو اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو محفوظ بنا سکیں، اور اس قسم کے دہشت گردانہ واقعات سے جو ہے وہ ہم اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو، اپنے گلی محلے علاقے کو محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔